آج سر وفاقی کابینہ میں باقاعدہ تالیاں بجوائی ہیں شہباز شریف صاحب نے، یعنی جس ٹیم نے یہ کردار ادا کیا ہے اور کام کیا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کیا کہا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اور کس طرح سے انہوں نے اس بات کو سراہا ہے، ذرا انہی کی زبانی سنیے. میری ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تعریف کی. میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے. جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی. انہوں نے کہا آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اب جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی شبانہ روز محنت جو کی ہے پاکستان کی ٹیم نے وہ حاصل کر چکا ہے. شبانہ روز محنت رنگ لے آئی ہے سر، اور وہ نوید بھی دے رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کو خدشات ہیں. تو ایسا کچھ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں لائیے پلان، ہم آپ کو جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہے نا، ان کی سیاست کے بارے میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں نا. اچھا، ایڈمنسٹریشن، لیکن ان کی جو صلاحیت ہے، انتظامی صلاحیت ہے، تنظیمی صلاحیت ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ان کے جو والد تھے میاں محمد شریف مرحوم، وہ بھی ان کی صلاحیتوں کے بڑے معترف تھے. اچھا، اور جب وہ بھی کوئی ان سے سفارش کرتے تھے نا، تو اس میں وہ سوال جواب کرتے تھے کہ اس کا میرٹ کیا ہے. اچھا، ہاں، تو میاں محمد شریف مرحوم جو تھے، وہ جب شہباز شریف صاحب سے کوئی گفتگو کرتے تھے تو بڑی دیکھ بھال کے، بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے تھے. اچھا، اور نواز شریف صاحب سے؟ نواز شریف صاحب تو آنکھیں بند کر کے جو وہ کہتے تھے ان پر ایمان لاتے تھے. اچھا، تو ایک مزاج کا فرق ہے سر. لیکن یہ جو آپ نے فرق بتایا، یہ سیاست میں ظاہر ہے اس کا ہم نے فرق دیکھا کہ نواز شریف صاحب یس سر نہیں کرتے، لیکن نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاب جو ہیں وہ مل کے چلتے ہیں. ہمیں چسکا لینے کی عادت ہے، اس لیے ہم اس طرح کے فکرے بولتے رہتے ہیں. اگر معاملات جو ہے دیکھ بھال کے چلائے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ادارے جو ہیں آپس میں متحد رہیں اور ایک ہو کے چلیں، تو پھر ایک اچھی بات ہے نا، اس کو اپریشیٹ بھی تو کیا جانا چاہیے. کیونکہ ہمارا جو بھی ہے، انہوں نے بڑے یعنی جی جان کے ساتھ محنت کر کے، دل لگا کے اپنے دوست ملک جو ہیں ان کا بھی اعتماد حاصل کیا ہے. اور آج تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں ہم سعودی عرب جو ہے نا، اس کی سالمیت جو ہے اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی سعودی عرب جو ہے جب پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے تو پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا. اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد تو ایک خطرے میں پڑ گیا نا خطے کا امن. ایک اور طریقے غزہ سے متعلق جو بات اپنے اردن ہے، مصر ہے، ان کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں. اردن کے شاہ تو پہنچے ہیں وہاں، اب وہ بیچارے ان کی گھگی بندی ہوئی ہے، شاہ حسن جو ہیں، اب کیا کریں وہاں. اور ان کی دیکھیے جو امریکہ کی امداد ہے، کوئی آبادی تو ان کی کوئی 1 کروڑ سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے، اور کوئی 1.5 ارب ڈالر کے قریب امریکہ کی امداد ملتی ہے. ایجپٹ کو بھی امداد ملتی ہے. لیکن جو ایجپٹ کے سربراہ ہے، صدر ہیں سیسی، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا اپنا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. وہ امریکہ نہیں جا رہے. صحیح. لیکن وہ بیچارے شاہ حسن تو پہنچے ہیں، ان کی تو اتنی بساط نہیں ہے کہ آنکھیں دکھا سکیں. اچھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف تو ٹرمپ کا یہ پروگرام ہے کہ ان کے پیسے نکالو، انویسٹمنٹ کرو امریکہ میں. سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں کہ $1 ٹریلین لگاؤ یہاں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فلسطینی بساؤ اپنے ہاں. اسرائیل کہہ رہا ہے سعودی عرب میں بسا لے، بہت بڑا ہے، خالی جگہ ہے، اور خالی جگہ بہت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جناب یہاں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کریں گے، اور یہ جو ہیں فلسطینی جو ہیں یہ جارڈن میں بسا لے یا مصر میں بسا لے، اور ان کو پریشرائز کریں گے، یعنی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو ایسی صورت میں تو سعودی عرب جو ہے، اور اس کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا نا کہ وہ آخر اسے بھی تو کھڑا ہونا ہے نا. سعودی عرب کس طریقے سے آنکھیں بند کر کے پیروی کر سکتا ہے ٹرمپ کی، ان کی خواہشات پوری کر سکتا ہے. تو پاکستان جو ہے اس اسلامی دنیا کی ایٹمی طاقت ہے،
اور پاکستان جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ. اور بہرحال تو جہاں انہوں نے داخلی محاذ پہ کامیابی حاصل کی ہے وہاں خارجی محاذ پہ بھی انہوں نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے, اسرائیل کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں, اور کہا ہے کہ اس کو ریاست بنانی پڑے گی آزاد فلسطین کی 1967 کی حدود کے مطابق, اور یہ اس میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, اور یہ غزہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش جو ہے اسے تسلیم نہیں کریں گے. تو بہرحال اس لحاظ سے, اور کشمیر کے بارے میں بھی جو انہوں نے وہاں تقریر کی یو این او میں, بہت زبردست تقریر تھی, کشمیر کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے ان کی, اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے. تو ہم خارجی محاذ پر بھی داخلی محاذ پر بھی ایک بہت پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں معیشت کو سنبھالنا ہے, سنبھال لی گئی ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. اب گروتھ ہوگی, پھر جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں گی, نوجوانوں کو روزگار ملے گا, تو اور ٹھہراؤ آئے گا. اور جتنے لوگ شور میں چایا ہوا تھا نا خان صاحب نے کہ جناب اتنے لوگ باہر چلے گئے, لاکھوں لوگ باہر چلے گئے, اور بھئی اگر باہر چلے گئے ہیں تو روزگار کے مواقع ملے ہیں تو باہر چلے گئے ہیں نا, اب وہاں سے پیسہ کما کے بھیج رہے ہیں, اور جبھی وہ بڑھ رہا ہے, اب وہ 3 ارب ڈالر وہ بڑھ رہا ہے, ہاں جی, زر مبادلہ بھیج رہے ہیں, اور ان کی کوئی دہائی کام نہیں آ رہی. اور اپنے اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے, بچوں کا, ماں باپ کا, بھائیوں کا, بہنوں کا. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے اس کے لیے اچھی خبر ہے, اور ہماری سیاست جو ہے وہ بھی اب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو اہداف ہیں وہ تو پورے نہیں ہوئے. نہیں ہوئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم اکیلے تو نہیں کر سکے, اب متحدہ محاذ بنائیں گے.